فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 کی تفسیر کی دوسری قسط ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، تخویف اخروی ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کی اعجاز ذکر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات اس آیت میں یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن تک کوئی بھی انسان قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ آگ سے ڈر جائیں، کیونکہ آپ اگر کفر اور شرک، یہودیت اور نصرانیت پر رہیں گے تو آپ جہنم کے آگ میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آگ سے ڈریں اور اس آگ سے خود کو بچائیں۔ اور آگ سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے توحید کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جائیں اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس آگ کا ایندھن لوگ، والحجار اور پتھر ہے۔ وقود واو کے زبر پر ان لکڑیوں کو یا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو جہنم کے آگ میں جلائے جائیں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اس آیت میں والحجارہ کے جملے میں 3 تفاسیر علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وقود سے مراد جہنم کی ایندھن ہے، الحجارہ سے مراد جہنم کے ایندھن ہے، اور مراد حجارہ سے کبریت کا پتھر ہے جسے سلفر کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کو جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا، اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو خاص کیوں کیا؟ کیونکہ اس پتھر میں گرمی بہت ہے اور اس کی آگ لمبے شعلوں والی ہوتی ہے، اس کی آگ جلد جل جاتی ہے اور بدبودار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کبریت کی آگ میں دھواں بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ عادت ہے کہ انسان کے بدن کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پر اگر ہم حجارہ سے مراد کبریت کا پتھر لیں، اس کا مقصد پھر یہ بنے گا کہ کبریت کا پتھر، سلفر کا پتھر جو ہے جہنم میں ایندھن کے طور پر جلایا جائے گا اور لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جہنم کے آگ میں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر اس سے یہ ہے کہ مراد یہاں حجارہ سے وہ پتھر ہے جن کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے سوا، جن پر برکت حاصل کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنایا گیا ہے، ان پتھروں کو جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء نمبر 98 میں ذکر کی ہے کہ اے مشرکین، آپ وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ چیزیں جن کے آپ نے اللہ کے سوا بندگی کی ہے، حسب جہنم، آپ کے لیے جہنم کافی ہے اور آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جن پتھروں کی عبادت کی گئی ہے ان کو بھی جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ اس کی دوسری تفسیر ہے۔ اور تیسری تفسیر جو علماء نے یہاں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مراد اس سے سارے پتھر ہے۔ جیسے دنیا کی آگ میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، اسی طرح جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پتھر جلائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقودها الناس، جہنم کی آگ عام آگ جیسے نہیں ہے، ایک ایسی آگ ہے وقودها الناس جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجار اور پتھر۔ وعدت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ مطلب آگ کو اللہ تعالیٰ نے دراصل کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اور آگ خاص ہے کافروں کے لیے۔ لیکن اگر ایمان والے کافروں کے اعمال کریں گے، گناہ کریں گے، تو کچھ وقت کے لیے ایمان والے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آگ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کافروں کے لیے تیار کی ہے، تو ایمان والے جو گنہگار کریں گے، جو گناہ کریں گے، وہ بھی جہنم کے آگ میں جائیں گے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اپنے گناہوں کے موافق انہیں سزا ملے گی اور واپس وہ نکلیں گے۔